کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ تقریباً 60 سال۔ تو اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے فرمایا، گویا 60 سال سے رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے عمل جاری ہے، اب تو تمہاری منزل قریب آ چکی ہوگی، یعنی تم نے بہت زیادہ اعمال کر لیے ہوں گے۔ تو اس شخص نے اس پر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ جو کلمہ تم ادا کر رہے ہو، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون جو تم نے کہا ہے، کیا اس کا معنی و مفہوم بھی سمجھتے ہو، اس کا مطلب بھی جانتے ہو؟ تو وہ شخص بولا کہ میں تو نہیں جانتا، مہربانی فرما کر آپ بھی اس کا مطلب بتا دیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کہا کہ جب تم نے یہ کہا ہے کہ انا للہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انا للہ عبد، یعنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور اسی طرح جب تم نے کہا کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو اس کا مطلب یہ ہے انا الیہ راجعون، یعنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ اور جس شخص کو پتہ ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والا ہوں، اس کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی پیشی بھی ہونی ہے۔ پھر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی خبر ہو جائے تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پوچھ گچھ بھی ہوگی اور وہ اپنے کیے دھرے کا ذمہ دار ہوگا۔ اور جسے اپنے جواب دہ ہونے کا علم ہو جائے، یعنی اسے پتہ ہو کہ مجھ سے سوالات کیے جائیں گے، مجھے ان کے جوابات دینا پڑیں گے، تو اسے چاہیے کہ پہلے ہی سے سوالات کے جوابات کی تیاری کر کے رکھے۔ یہ تفسیر سن کر وہ شخص بول پڑا، اب یہ بتائیں کہ نجات کا راستہ کیا ہے، یعنی میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بڑی آسان تدبیر ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا اچھے عمل اختیار کر لو اور اپنی بقیہ زندگی سنوار لو، تمہاری اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تمہاری بقایا زندگی بھی غفلتوں اور برائیوں کی نظر ہو گئی، یعنی تم نے بقیہ زندگی بھی غفلت اور برائیوں میں گزار دی، تو تمہیں گزشتہ اور آئندہ ہر ایک بات کا جواب دینا ہوگا اور تم سے ہر ایک بات پر مواخذہ ہوگا، یعنی اس کی پکڑ ہوگی۔